یہ ارشاد فرما دیجئے ڈاکٹر صاحبہ، نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے بالکل مثالی نمونہ ہے، اور آپ کی ذات والا میں جو یہ صفات تھیں، تحمل کی، صبر کی، برداشت کی، یہ یقینی طور پر اس طرح سے موجود تھیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو اس حوالے سے بھی صبر، برداشت، تحمل کی آپ نے دعوت دی۔ اس کی اہمیت کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ کچھ گفتگو آپ فرمائیے۔ بالکل ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے اسلام سے ہی دعوت و تبلیغ جو شروع کی انہوں نے، تو وہ اذیت و ابتلا کا ایک شدید دور شروع ہو گیا تھا۔ صحیح۔ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ در یتیم اس کو اس کے گھر سے بھی نکال دیا گیا، کہ مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا تھا، جو آپ کی جائے پیدائش، جو آپ کی زمین، جہاں آپ کا گھر، جہاں آپ کے رشتہ دار، پر وہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی۔ اور جب مکہ آپ چھوڑ کے جا رہے تھے آپ کا دل بہت اداس تھا۔ پہلے دن سے ابو جہل، ابو لہب سگا چچا، مگر کس طرح اس نے آپ کو ظلم اور تکالیف دی۔ جب آپ نماز پڑھنے جاتے تھے ابو جہل آپ کی گردن پر اونٹ کی اونچ رکھ دیا کرتا تھا۔ پڑوسی یہودی عورت آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ مگر کیا ہم نے کہیں پہ بھی یہ پڑھا اور سنا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے کوئی سخت لفظ بولا ہو یا کبھی کسی کے لیے کوئی برا سوچا ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں تو رحمت للعالمین ہوں، دو جہاں کا سردار، میں تو سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، میں بھلا کبھی کسی کے لیے کیوں غلط بات یا کوئی دنیاوی لحاظ سے تکلیف دہ بات ہوگی؟ بی بی فاطمہ روتی بھی آتی تھیں، وہ آپ کی گردن صاف کرتی تھیں، آپ کے راستے سے کانٹے اٹھاتی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد جب تبلیغ اور آگے بڑھی، کفار آپ کے پاس آئے، آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور دنیاوی لالچ دیے، ہم مکے کی سب سے حسین عورت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروا دیں گے، ہم آپ کو بڑے بڑے قبیلوں کا سردار بنا دیں گے، آپ صرف یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اس وقت کا ایک نوجوان، اس وقت کا صبر، تحمل اور دنیاوی لذتوں کو ایک ٹھوکر سے ہٹانا، یہ صرف تحمل اور یہ برداشت ہمارے پیارے نبی کا ہی تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہاں پہ سفر طائف کا ذکر نہیں ہوگا تو تحمل اور برداشت کی بات مکمل نہیں ہو سکے گی کہ کس طرح آپ سفر طائف پر دعوت و تبلیغ کے لیے گئے اور وہاں پہ کس طرح ان کے سرداروں نے آپ کی دل شکنی کی، آپ کے ساتھ بد زبانی کی، اور پھر اپنے علاقے کے جو ہے نا جو ایک بدتمیز وہاں کے جو لڑکے تھے جن کو ہم عام زبان میں موالی کہیں گے، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مار مار کے میرے نبی کے پاؤں زخمی، جوتے خونم خون، پیر مبارک میں درد تکلیف۔ زید بن حارثہ آپ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اٹھا کے لائے، ایک پہاڑی پہ ٹیک لگوائی، اور پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں؟ یہ سب یہیں پہ ہی فنا ہو جائیں گے جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی۔ رحمت للعالمین کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو اللہ کے دین کو قبول کر لے، میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرماؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم صلح حدیبیہ کی بھی ایک لائن سن لیتے ہیں کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر اپنے پورے قبیلے کو لے کے گئے، اور وہاں پر کیا کہا گیا؟ تم عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ۔ معاہدے پہ لکھا جا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سہیل بن عمر نے کہا بسم اللہ نہیں لکھو، ہم توڑی جانتے ہیں بسم اللہ۔ انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا ہم تو محمد کو رسول نہیں مانتے، یہ سب نہیں لکھا جائے گا۔ حضرت عمر کا چہرہ جلال مبارک سے سرخ ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جو مخالف گروپ تھا انہوں نے کہا نہیں، نہ ہی آپ کے یہاں سے جو قیدی بھاگ کر آئے گا ہم اس کو قید کر لیں گے، ہمارے پاس سے جو مسلمان مدینے جائے گا آپ اس کو فوراً واپس کر دیں گے۔
آپ نہیں اس کو رکھیں گے. یعنی کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کوئی رعایت نہیں دی گئی. سب کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نہیں ان کی بات مانیں گے, ہم نہیں سنیں گے, ہم عمرہ کریں گے. رحمت للعالمین نے سب کو سمجھایا, ٹھنڈا کیا. اس وقت اللہ کا حکم یہی ہے, اس وقت ہماری مصلحت یہی ہے, ہم واپس چلے جائیں. جب اللہ کا حکم ہوگا ہمارے لیے یہ پورا عمرہ, حج اور پورا خانہ کعبہ کھلا ہوگا. اور پھر وہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کا انجام فتح مکہ پہ نکلا. اور پھر فتح مکہ کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ فتح ہوا. اور اس کے بعد یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے مفتو, اور انہوں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ رحمت للعالمین ہیں, ہم جانتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں, آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. پیارے نبی نے فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیکھیے کہ یہ تمام باتیں ہمیں معلوم ہیں, ہم نے پڑھی. اللہ تعالی ہمیں یہ وہ توفیق دے ناظرین محترم کہ ہم اپنے اندر تحمل, برداشت, صبر پیدا کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد.